بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. پچھلی آیت میں عام اہل قرابت کے حقوق کی ادائیگی کا ایک عام طریقے سے ہی حکم دیا تھا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت رکھو، ان کے حقوق ادا کیا کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کے حقوق کی رعایت کا حکم دیا ہے جو بچے یتیم کہلاتے ہیں، جن کا باپ دنیا میں نہیں رہتا۔ قاموس نے انسانوں میں اس بچے کے لیے یتیم کا لفظ استعمال کیا ہے جو بچہ نابالغ ہو اور اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے ہٹ جائے، اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور جانوروں میں جس بچے کی ماں نہ ہو اس بچے کو یتیم کہا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر تمہاری پرورش میں کوئی یتیم آ جائے، چونکہ عام طور سے یتیم کی پرورش اس کے قریبی رشتہ دار ہی لوگ کرتے ہیں، خواہ کوئی بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان رشتہ داروں کو، ان قریبیوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر تمہاری پرورش میں کوئی یتیم آ جائے، چاہے وہ باپ کی وصیت کے ذریعے سے آئے کہ باپ کہہ گیا ہے کہ بھئی میرے بچے کی پرورش کرنا، یا پھر حکومت کے ذریعے سے، قانون کے ذریعے سے تمہاری پرورش میں وہ بچہ آیا ہو، ہر دو صورت کے اندر تمہیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اس بچے کی ملکیت میں جو تمہارے پاس مال آیا ہے، خواہ کسی اور کی میراث سے آئے اس کے حصے میں، یا اس کے باپ کی میراث کا مال ہی تمہارے حصے میں آئے، تو پھر تم اس کے مال کو یوں ہی بیجا استعمال نہ کرو، اور وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ یہ جملہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے، جیسا آگے بھی 5ویں آیت کے اندر آ رہا ہے کہ ان یتیموں کا مال ان کو ان کے بالغ ہونے کے بعد واپس ان کو پہنچا دو۔ اگر بلوغت سے پہلے کوئی اس یتیم کا مال اس کو ہی واپس کر دے، یتیم بچے کو ہی، تو شریعت نے اس سے روکا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ابھی وہ ناسمجھ ہے، اس لیے وہ اپنے مال کو جب ناسمجھ ہے تو کہیں بھی ضائع کر سکتا ہے، کسی بھی غلط جگہ میں استعمال کر سکتا ہے، اس لیے تم اس کے مال کی ابھی حفاظت کرو۔ جب وہ بالغ ہو جائے، اس کے اندر کچھ سمجھ آئے، چونکہ حدیث میں ہے کہ یتیم صرف اس وقت تک کہلاتا ہے جب تک بالغ نہ ہو، اگر بالغ ہو جائے گا تو پھر یتیم نہیں کہلائے گا، پھر یتیم کا حکم اس سے ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جب یتیمی کا حکم ختم ہو جائے، یعنی بالغ ہو جائیں، تو فوراً ان کا مال ان کو پہنچا دو۔ آگے جملہ ارشاد فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ایسا بھی نہ کرو کہ بھئی تمہارے پاس یتیم کے مال میں کچھ چیزیں اچھی آ گئی اور تم سوچو کہ بھئی ان کو چلو عدل بدل کر لو، اپنی چیز کمزور قسم کی ہے وہ یتیم کے مال میں داخل کر دو، اور یتیم کا اچھا مال ہے وہ اپنے پاس لے لو۔ چونکہ پہلے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت یہی ہوتا تھا
یتیموں کے ساتھ ایسا ہی لوگ کیا کرتے تھے کہ یتیموں کی ملکیت میں بہت ساری بکریاں آ جاتی تھی، اونٹ آ جاتے تھے، تو جن کی پرورش میں یہ یتیم جاتے تھے یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ اپنی کمزور بکری تھی تو اس کو یتیم کی اچھی بکری سے بدل لیا، اس کے اچھے اونٹ کو اپنے کمزور اونٹ کے ساتھ بدل لیا۔ تو اس طریقے سے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے تو ان کا مال لیا نہیں ہے، بس بدلہ ہے، وہ اپنا ایک ان کو دے دیا، ان کا ہم نے لے لیا، وہ بدلہ کیا ہے ہم نے، تو باقی ان کا مال لیا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم سے اس سے روکا ہے کہ یہ تمہاری غلط حرکت ہے، اس طریقے سے تم یتیم کے مال میں نہیں کر سکتے کہ اس کے مال میں غلط چیز یا گھٹیا چیز ملا دو، کہ اس کے کھرے سکے تم لے لو، اصلی نوٹ اس کے تم لے لو اور نقلی نوٹ اس کے مال میں ملا دو، اور کہنے لگو کہ ہم نے تو صرف تبدیلی کی ہے، اس کا مال لیا تھوڑی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حرکت سے بھی لوگوں کو روکا ہے کہ یہ حرکت بھی تم نہیں کر سکتے، اور یتیم کا مال جیسا ہے اس کا مال ویسا ہی بلوغت کے بعد واپس کرنا ہوگا، اس میں کسی قسم کی رد و بدل تم نہیں کر سکتے۔ آگے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہی تم یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا سکتے ہو۔ کوئی یتیم پرورش میں آیا ہے تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھئی ہو سکے، اگر ہو سکے تو ایسا کیا جائے کہ یتیم کے مال کو سیف رکھ دیا جائے، کہ بھئی اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع کر دیے جائیں جتنا اس کا حصے میں آیا ہے، اور تم اس کی پرورش کرو اپنی طرف سے، اپنے مال سے۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، تم میں اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم اس یتیم بچے کی پرورش اپنے مال کے ذریعے سے کر سکو، تو پھر کم سے کم ایسا کر لو تو کہ اس کا مال اپنے ساتھ اس طریقے سے ملاؤ کہ تمہیں یہ شک نہ ہو کہ یار اس کی ضرورت تو تھی 5 روپے کی، میں نے خرچ کر دیے اس کے 7 روپے، تو یہ 2 روپے میری طرف بھی خرچ ہو گئے ہیں اس کے، کہ ایسا شک تمہیں نہ پڑے، اس لیے اتنا ہی مال ملاؤ کہ جتنا خرچہ اس کا ہو رہا، وہ 1 روٹی کھا رہا ہے تو 1 روٹی کے حساب سے ہی اس کی طرف سے حصہ ڈالو اس کے مال میں سے، یہ نہیں کہ وہ خرچہ کر رہا ہے 5 روپے کا، تم 10 روپے اس کے مال میں سے حصہ ڈال رہے ہو، اس کی ضرورت بھی اس کے مال سے پوری ہو رہی ہے اور آدھی تمہاری ضرورت بھی اس کے مال سے پوری ہو رہی ہے۔ تو شریعت نے اس چیز سے روکا ہے کہ تم اس کے مال کو استعمال نہ کرو۔ ہاں اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے کہ بھئی اگر تمہارا بجٹ اتنا نہیں ہے کہ تم اس کی پرورش کر سکو، اپنے پاس اس کو رکھ سکو، تو پھر اتنی گنجائش شریعت نے دی ہے کہ تم اس کے مال میں سے بقدر ضرورت اتنی رکھ سکتے ہو کہ گویا تم اس کو پال رہے ہو تو اس کے پالنے کی تنخواہ کے حساب سے تم اپنے اوپر خرچ کر سکتے۔ یہ اس صورت میں ہے جب تم خود بالکل غریب ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جب تم خود خالی ہاتھ ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس صورت میں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اتنا خرچ اس کے مال میں سے، اس یتیم کے مال میں سے اپنے اوپر کر سکتے ہو بطور کرائے کے، کہ بھئی میں اس کی پرورش بھی کر رہا ہوں، ریکھ دیکھ کر رہا ہوں، اتنا تو میرا بھی بنتا ہے، اتنا حق تو میرا بنتا ہے، تو اتنا مال کر سکتے ہو۔ اگر اس سے زیادہ کیا یا اس کے مال کو تم نے اپنے مال کے ہوتے ہوئے کھایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہو کان حوبا کبیرا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم یتیم کے مال کو ہڑپ کر جاؤ، اس کے مال کو کھا جاؤ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ چونکہ یتیم کے معنی ہی آتے ہیں اکیلے کے، یتیم کا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو یتیم کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حقوق کی رعایت کا حکم قرآن کریم میں اس طریقے سے فرمایا کہ جو اس کی پرورش کرے، نہ تو وہ اس کے مال کو اپنے قبضے میں لے، بلکہ اس یتیم کا مال
بالغ ہونے کے بعد اس کو واپس پہنچا دے، اور نہ ہی یہ پرورش کرنے والا اس یتیم کے مال میں کچھ گڑبڑ کرے کہ اچھا مال اس کا لے لے اور اپنا گھٹیا اس میں ڈال دے، یہ بھی حرکت، اس کی بھی گنجائش شریعت نے نہیں دی ہے، اور نہ ہی اس کے مال کو کھانے کی گنجائش شریعت نے دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین باتوں کو کہہ کر آگے ارشاد فرمایا کہ انہ کان حوبا کبیرا، کہ یہ بڑا گناہ ہے اگر تم نے ان تین میں سے کوئی سی بھی حرکت کی۔ ترجمہ دیکھیں، وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کا مال ان کو بالغ ہونے کے بعد پہنچا دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ بدلو اپنے اچھے مال کو، اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال کے ساتھ میں۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ انہ کان حوبا کبیرا، کہ بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ